بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے کیسے پیدا ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک روز اپنے مکان میں الگ بیٹھی تھی کہ آپ کے پاس جبرائیل امین ایک تندرست آدمی کی شکل میں آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جو ایک غیر آدمی کو اپنے پاس موجود دیکھا تو آپ نے فرمایا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ دیکھو، خدا سے ڈرنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ڈرو مت، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ستھرا بیٹا دوں۔ مریم بولی، بیٹا میرے کہاں سے ہوگا جب کہ میری ابھی شادی ہی نہیں ہوئی اور کسی آدمی نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام بولے، یہ تو ٹھیک ہے، مگر رب نے فرمایا ہے کہ باپ کے بغیر بھی بیٹا دینا میرے لیے کچھ مشکل نہیں، اور یہ بات بھی مجھے آسان ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے یہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر کے اپنی رحمت کا اور لوگوں کے لیے نشانی کا مظاہرہ کریں، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ بات سن کر مطمئن ہو گئی، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں ایک پھونک ماری تو حضرت مریم علیہ السلام اسی وقت حاملہ ہو گئی۔ آپ کا بغیر شوہر کے حاملہ ہو جانا لوگوں کے لیے باعث تعجب ہوا۔ سب سے پہلے آپ کے حمل کا علم آپ کے چاچا زاد بھائی یوسف تجار کو ہوا، جو بیت المقدس کا خادم تھا۔ وہ حضرت مریم کا زاہد و تقیٰ اور آپ کی عبادت اور مسجد سے غیر حاضری یاد کرتا اور پھر آپ کا حاملہ ہو جانا دیکھتا تو بڑا حیران ہوتا کہ یہ کیا بات ہے۔ آخر ایک دن اس نے جرات کر کے مریم علیہ السلام سے پوچھ لیا اور بات اس طرح شروع کی کہ اے مریم، مجھے بتاؤ، کیا کھیتی بغیر تخم اور درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی وہ بغیر تخم کے ہی پیدا کی اور درخت بغیر بارش کے اپنی قدرت سے لگائی؟ اور کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ان سب امور پر قادر ہے، اور میرا شبہ رفع ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مریم کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی جائیں، اس لیے وہ ایک دور جگہ چلی گئی، اور جب بچہ جننے کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک خشک درخت سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئی اور فضیحت و ندامت کے اندیشہ سے بولی، ہائے، کسی طرح میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بصری ہو جاتی۔ مریم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو انہیں ایک آواز آئی کہ اے مریم، اپنی تنہائی کا، لوگوں کی چہمگوئی کا اور کھانے پینے کا کوئی غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی اور اس کھجور کے درخت کی جڑ پکڑ کر اسے ہلا۔ چنانچہ مریم علیہ السلام نے جب اس درخت کو ہلایا تو وہ فوراً سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں تازہ پھل بھی لگ گئے اور رسیلی کھجوریں گرنے لگی۔ پھر جب آپ کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آواز آئی، لے، پھل بھی کھا اور پانی بھی پی اور اپنے نور عین بچے سے آنکھیں بھی ٹھنڈی رکھ، اور جب کوئی شخص تجھ سے اس معاملہ میں پوچھے تو خود کچھ مت کہنا بلکہ اسی بچہ کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضرت مریم علیہ السلام پھر اپنے بچے کو گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئی تو لوگوں نے یہ عجیب بات دیکھ کر کہ کنواری مریم کی گود میں بچہ ہے کہا کہ اے مریم، تو نے یہ اچھا کام نہیں کیا، تیرے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، افسوس، تو نے بہت بری بات کی۔ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے کچھ نہ کہو، اگر کچھ کہنا ہے تو اس سے کہو۔ لوگ یہ بات سن کر اور بھی غصے میں آئے اور بولے کہ ہم اس دودھ پیتے پنگھوڑے کے بچے سے کیسے بات کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے، سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور مبارک کیا ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا اور بدبخت نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس شہادت سے وہ لوگ حیران اور خاموش ہو گئے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی ذریعہ کا محتاج نہیں، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسباب کو فاعل جاننا اور بغیر ان کے خدا کو عاجز ماننا سراسر جہالت اور کفر و حماقت ہے۔